حضرت سید پیر تاج حسین شاہ جیلانی، حضرت سید پیر تاج حسین شاہ جیلانی، چیف خلیفہ جیلانی جماعت حاجی صفی محمد قادری، شیر ہندوستان۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، نیچے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی خطاب العظیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ نورانی محفل جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اپنی روایت کے مطابق جب سے پیر تاج حسین قبلہ یہاں جلوہ بار ہوئے ہیں، ان کے بعد سے ان کی ہدایت کے مطابق آپ لوگوں نے شروع کیا۔ ارے اس کو ٹھیک ہے، کون اس کا مستری نہیں ہے؟ ماشاءاللہ کئی اپنے قصبات میں 11ویں شریف کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے مرشد کی ایک بہترین تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ لفظ مرشد عربی ہے، اور مرشد اسے کہتے ہیں جو سیدھا راستہ دکھائے۔ عربی میں مرشد اسے کہتے ہیں جو سیدھا راستہ دکھائے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ اور دوسری معنی یہ کہ جو اللہ کا راستہ دکھائے، اور تیسری معنی جو جنت کا راستہ دکھائے، اسے مرشد کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑے پیر دنیا میں میرے آپ کے آقا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب جب سے اللہ کے نبی مدینے میں مکہ شریف میں تشریف لائے، اس تاریخ سے لے کر اب قیامت تک دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے۔ آپ سے پہلے نبی آئے حضرت آدم، انسانوں کے باپ، نبیوں کے باپ، سب سے پہلے نبی۔ ان کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ نورانی سلسلہ چلتا رہا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے۔ کیوں نبی آئے؟ کس لیے نبی آئے؟ آپ مجھے راستے ملے، میں نے کہا ارے اکرم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا میں چھوٹن جا رہا ہوں۔ ابھی کیوں جا رہے ہو؟ حضرت میرے درد ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کرے۔ آپ اللہ نے کتنی بھی عقل دی ہو، مگر آپ چھوٹن کیوں جا رہے ہو؟ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ تاکہ میرے مرض کا علاج ڈاکٹر کے پاس۔ اگر ڈاکٹر کے پاس نہ گئے تو زندگی تو اللہ کے قبضے کے میں ہے، وہ دے تو اس کا کرم، نہ دے تو اس کا کرم۔ مگر افسوس رہے گا یار، اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے تو شاید بچ جاتے۔ اس لیے اس کا علاج یہی ہے۔ پھر امید ہے شفا ملے تو اس کا کرم، نہ ملے افسوس نہیں ہوگا کہ حضرت ہم تو دلی گئے، چھوٹن گئے، پالنپور گئے، احمد آباد گئے، وقت آ گیا، چلے کوشش کی۔ تو یہ ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا کس لیے ہوتا ہے کہ
کہ آدمی کی جسم کی تندرستی، تو جیسے جسم کی تندرستی ضروری ہے بیٹا، اسی طریقے سے روح کی تندرستی بھی ضروری ہے۔ جسم کی تندرستی کے لیے ہم محتاج ہیں ڈاکٹر کے، حکیم کے، طبیب کے، یہ ہمارا علاج کریں گے، لیکن روح کی جو بیماری ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے نبیوں سے۔ نبی تشریف لائے، آئے دنیا کو نیک راستہ دکھایا، ان کی روح کا علاج ہو گیا، خدا کو ایک مانے، اس نے پورا یہ کارخانہ سجایا اور تمہارے اوپر آسمان کا ایک شامیانہ لگایا، تمبو۔ یہ دنیا کے تمبو تھرڈ کلاس کے، یہ چھوٹن کا ہے کہ تمہارے باڑمیر کا اللہ جانے، مگر 50 لکڑیاں کھڑی کر دی۔ مولانا آپ سے کہ سخی محمد حضرت لکڑی ہٹاؤ نا، بیچ میں کاہے کو پردہ کر دو، آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ مولانا ہمارے کہیں گے حضرت اگر یہ لکڑی ہٹ گئی تو یہ تمبو ہے، یہ زمین کو سلام کرے گی، بیٹھ جائے گی۔ اتنا سا تمبو بغیر لکڑی کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ آپ کہیں گے حضرت قدرت کا نظام ہے کہ بغیر سہارے کے تمبو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے پلاسٹر کا ہو، چاہے ریشم کا ہو، سہارا چاہیے لکڑیوں کا۔ تو یہ معمولی شامیانے کے لیے سہارے کی ضرورت، اور آسمان کے ساتھ طوفانی شامیانہ کھڑا ہے، اس کا کون سا تھمبا مجھے تو دکھا دو۔ تو اے میرے بھائی یاد رکھنا، ہماری طاقت الگ ہے، رب کی طاقت الگ۔ جو محتاج ہو وہ انسان ہے، جو محتاج ہو وہ انسان ہے، اور دنیا جس کی محتاج ہے وہ رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آپ کے سندھی میں کہتے ہیں قادر جی قدرت کے کمی مور نہ کا، صاحب جی سارا کے حد نہیں۔ نہ رب کی قدرت کا کوئی کنارہ ہے، نہ اس کی کریمی کا کوئی کنارہ ہے۔ اس نے آسمان پہ شامیانہ تانا، تمبو تانا، مگر کوئی کھمبا نہیں، ستون نہیں۔ عقل حیران ہے، سائنس والے روتے روتے مر گئے، جل کے خاک ہو گئے، مگر آج تک راز نہیں کھلا یہ آسمان کیوں کھڑا ہے، کھمبا کیوں نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا کوئی بڑی طاقت ہے، اسپیشل طاقت، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اسی کا نام رب العالمین ہے۔ آسمان کا تمبو تان کے آپ پہ سایہ کر دیا، اور زمین کا فرش بچھا کے آپ کے لیے مخمل بچھا، وہ سب چیزیں آپ کی برداشت کرتی ہیں۔ آپ جوتی پہن کے چلو، ننگے پیر چلو، کود کے چلو، نرمی سے چلو، زمین برداشت کرے گی۔ تھوکیے، خون ڈالیے، استنجا خانہ کیجئے، پیشاب کیجئے، زمین برداشت کرتی ہے۔ تو زمین اتنی برداشت کرنے والی جس کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مثال نہیں۔ تو اللہ نے کہا اے میری زمین، تو میرے بندوں کے لیے چشمہ کے مخمد بن گئی، آرام گاہ بن گئی، تو نرم بن گئی، اور تیرا کلیجہ اتنا پاکیزہ کہ کلیجہ پھاڑ کر کے تو سب کو روزی بھی دے رہی ہے۔ اگر زمین نہ ہوتی تو اناج کہاں سے ملتا؟ نہ مودی کے پاس، نہ مودی کے ابو کے پاس۔ یہ اناج زمین کا، یہ رب کی قدرت ہے، پیا چاہے وہ سہاگن ہے، اس لیے وہ اپنا کلیجہ شک کرتی ہے، پھاڑتی ہے، اور آپ کو بہترین گیہوں دیتی ہے، چاول دیتی ہے، اعلیٰ قسم کی غذائیں دیتی ہے۔ رب اسی زمین پہ آسمان کے پردے سے یہ دریا، گجرات کا دریا، نرمدا دریا، فلاں دریا، نیل کا دریا، فرات کا دریا، اور فلاں دریا، ان دریاؤں کو اللہ نے جاری کیا زمین پہ۔ اور پھر دریاؤں میں خدا اتنی حکمت پیدا کرتا ہے، اس کا پانی بلبلا بن کر کے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ کر کے وہ بادل بن جاتا ہے۔ پھر جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہاں برستا ہے، اور جہاں برستا ہے اس ویرانے کو چمنستان بنا دیتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت ہے۔ پانی کہاں سے آیا، فصل کہاں سے ہوئی، زمین کا کلیجہ کیسے پھٹا، یہ انسانی عقل کے باہر ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی قدرت کے جلوے شروع ہوتے ہیں۔ اسی کو خدا کہتے ہیں، اس کو قادر مطلق کہتے ہیں۔ ایک پہلے زمانے میں ایسے لوگ تھے جیسے آج بھی اپنے امام تھے، امام ابو حنیفہ، ان کے مقابلے کا سا میں آپ کا مناظرہ کروں، کہاں خدا، ہم کو دکھاؤ، ایسے کہ تو خدا، ایک خدا کو مانو، معاذ اللہ کوئی خدا نہیں۔
انسان اچھا بھی کرتا ہے، انسان برا بھی کرتا ہے۔ امام اعظم نے کہا نہیں بیٹا تو نادان ہے، یہ کارخانہ جو ہے یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے، نہیں مانا تاریخ طے ہوگی، بڑے بڑے لوگ آپ کی طرح بلائے کہ فلاں تاریخ کو آؤ، قدن پورا میں مناظرہ ہو، اب دنیا اکٹھی ہوگی، اور وہ بیچارہ جو دوسری کمپنی والا تھا آپ سمجھ جانا وہ بھی آ گیا، کہا میں آتا ہے ان کا مولوی آنے دو، مناظرہ کروں گا، کہاں ہے خدا ہم کو دکھاؤ۔ امام اعظم دیر سے 6 بجے کا ٹائم تھا، آپ 7 بجے آئے، تو لوگوں نے کہا واہ حضرت اتنی دیر کر دی، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، اماموں کے امام ہیں، آپ کو تو وعدے کا پورا خیال رکھنا چاہیے تھا، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، آپ اتنی دیر کر گئے۔ کہا بیٹا میں ایک عجیب ماحول میں پھنس گیا تھا۔ کہا کیا ماحول تھا؟ کہا سرکار میں نے راستے میں آتے آتے دیکھا سوتھار کھڑا ہے، ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ ارے میں نے کہا بیٹا کیا کرے گا؟ کہا صاحب مجھے لکڑی کاٹنی۔ تو میں نے کہا کاٹ کر نہیں، کاٹوں گا نہیں، دیکھتا ہوں۔ لکڑی اپنے آپ کٹ گئی، اپنے آپ کٹ کر کے سوتھار کے پیروں میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ سوتھار نے دیکھا نہیں مولوی صاحب کتنا میرا کمال ہے، لکڑی کو میں نے نہیں کاٹا، اپنے آپ کٹ گئی، وہ انبار لگ گیا میرے پاؤں میں۔ کہا اب؟ کہا میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے، کہ میں نہیں کروں گا، اور کوئی شکتی وہ کرے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں میں حیران، بھائی تو اس کو ٹھیک کر، کیا اس کا بنا یا کوئی تختہ بنا، کچھ بنا؟ کہ نہیں میں نہیں بناؤں۔ اور میں نے دیکھا کہ اپنے آپ تختے بن گئے، فرسٹ کلاس تختے۔ ارے میں نے کہا بیٹا اب ان تختوں کو جوڑ۔ کہا میں نہیں جوڑوں گا، کوئی اور جوڑے گا۔ میں دیکھتا رہ گیا، آٹومیٹک تختے جڑتے چلے گئے، اور ایک شاندار کشتی بن گئی۔ تو میں نے کہا بیٹا اب اس کو دریا میں ڈال۔ کہا میں نہیں ڈالوں گا، اپنے آپ ڈلے گی، وہ اپنے آپ کود کے دریا میں چلے گی۔ ارے میں نے کہا بیٹا اب تو چلا، کہ چلاؤں گا نہیں، اپنے آپ چلے گی۔ میں دیکھتا رہ گیا، اور کشتی چلنے لگی، اس کنارے پہنچ گئی۔ تو دوسری کمپنی والوں نے کہا مولانا اتنے بڑے بزرگ ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو، کاٹے بغیر کبھی لکڑی کٹی ہے؟ بنائی بغیر کبھی تختے بنے ہیں؟ جوائنٹ کیے بغیر کبھی اس کا جوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کشتی بنائے بغیر کبھی کشتی بن سکتی ہے؟ اور اس کے بعد دریا میں ڈالو گے نہیں تو کیسے گئی، اور چلاؤ گے نہیں تو کیسے چلی؟ سب بکواس ہے، ایسے کیسے کشتی چل گئی؟ میں نہیں مانتا۔ تو امام نے کہا بے عقل کا یتیم، یہ تھرڈ کلاس کی کشتی 5 تختے والی بغیر کاٹے کٹ نہیں سکتی، تراشے بغیر تراش نہیں سکتی، چلائے بغیر چل نہیں سکتی، تو یہ تیری ماں دنیا کی کشتی بغیر چلائے کیسے چل رہی ہے؟ 6 بجے دن نکلتا ہے، 7 بجے ڈوبتا ہے، رات میں اندھیرا، اللہ نے ہزاروں ستارے چراغ کے جلائے تاکہ میری مخلوق کو راستہ نہ بھٹکے۔ اب آپ جا رہے سیڑوا، آپ جا رہے بمبئی، آپ جا رہے کلکتے، مولانا جا رہا ہے خارچی، یہ جا رہا ہے پارچی، سب دنیا۔ ارے بھائی کہاں جاؤ؟ حضرت روشنی ہے، اللہ کی روشنی ہے، اے اللہ کی روشنی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ستارہ ہمارے خارچی کا ہے، یہ ستارہ چھوٹن کا ہے۔ اب لوگوں کے پاس نہ گھڑیاں آتے ہیں، کہا یہ اس میں جو ستارہ رہے گا یہ خارچی والا، ادھر والا ستارہ پالنپور والا ستارے کی روشنی میں چلتے چلتے پالنپور پہنچ گیا، خارچی والا خارچی پہنچ گیا۔ ارے اس کے بغیر یہ رب نے روشنی کر دی، نہیں میرا بندہ یہ سب تیرے لیے ہے، زمین تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، پانی تیرے لیے، زمین کا کلیجہ شک ہونا تیرے لیے، پھول کھلنا تیرے لیے، اناج کی بہار آنا تیرے لیے، گلاب کا مسکرانا تیرے لیے، دریا کا جھوم کے چلنا تیرے لیے۔ اے بندہ یہ ستاروں کا مسکرانا تیرے لیے، چاند کی روشنی بکھیرنا تیرے لیے، ہوا کی لہر چلنا تیرے لیے، دریا میں موج اٹھنا تیرے لیے۔ اے نادان یہ سب تیرے لیے ہے، اور تو فقط اللہ کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن فرماتا ہے اے بندہ، اے محبوب ان کو بتا دو میں نے انسان کو، جنات کو کھیلنے کے لیے
चाकू चलाने के लिए, मूछों को ताव देने के लिए, शराब पीने के लिए, बेहिमाकत करने के लिए नहीं पैदा किया। अगर इसके लिए पैदा करता तो कुत्तों को पैदा करता, खंजीर को करता, हाथी को करता। वो खाने में किसी से पीछे नहीं और लड़ाई में भी किसी के पीछे नहीं। मियाँ भाई तो थक जाएगा, कुतिया कभी नहीं थकेगा। इसलिए मैंने लड़ाई के लिए इनको पैदा नहीं किया है, झगड़ने के लिए इनको पैदा नहीं किया है, गुनाह का काम करने के लिए इनको पैदा नहीं किया है, शराब नोशी के लिए इनको। शराब पिलाता तो मायावती काफी थी, इनको भी काहे को पैदा करता है। इसलिए इन इंसानों को मैंने पैदा किया है फकत अपनी इबादत के लिए, ताकि इंसान मुझे रब माने कि सब कुदरत अल्लाह की है, ये जलवा अल्लाह का है, ये रहमतें अल्लाह की है, ये बरकतें अल्लाह की है, ये शान तमाम रहमतें रब की है। मैं कमजोर इंसान हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए अगर पेशाब रुक जाए तो डॉक्टर का बाप भी उसका कोई माना, अरे क्या हुआ, हजरत रूह निकल गया। अरे बेटा इलाज करते, तो हजरत अल्लाह जिसको बुलाए उसका इलाज कौन कर सकता है। बीमारी कुछ नहीं, पेशाब रुक गया, खेल खत्म। आप क्यों नहीं अल्लाह को समझते हो? जिस रब ने तेरे जिस्म को ऐसा डिजोल्व के साथ बनाया है, डिस्प्लेन के साथ बनाया है, खून अपने मकाम पे चलता है, पेशाब अपनी मंजिल पे रहता है, जिंदगी आपकी राहों पे रहती है, आंखों की चमक अपनी जगह पे रहती है। आंख बनाई तो बेमिसाल, जुबान बनाई तो बेमिसाल, ये काली काली भुई बनाई तो बेमिसाल, सर का ताज रखा तो बेमिसाल, हाथ की तलवार दी तो बेमिसाल, पाँव का घोड़ा दिया तो बेमिसाल। अबे नादान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू किस किस नेमत का इनकार करेगा? तू देखता चला जा, इधर भी रहमत, इधर भी रहमत, इधर भी रहमत। तू जिंदगी गुजार के फना हो जा, मगर खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। कादिर की कुदरत के कमी मूर में का, साहिब की सारा के हद न हिसाबा। ना उसकी कुदरत का किनारा है, ना उसके करम का किनारा। जिस करीम ने इतने हम पे करम किए, हम उनको याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा? फिर आपने कहा मुफ्ती साहब हरन खरीदा मैंने, अरे बेटा दावत करेगा, मैं तो गोश्त नहीं खाता हूँ, न सरकार में इसको पालूंगा। अब आप हरन लेकर आए, हरन जंगल का जानवर, तो आपने उसको हड्डी दी तो उसने फेंक दी। अरे बेटा क्या कैसा भी हड्डी नहीं खा रहा, तो और कुछ खिलाओ। फिर आप दूसरी जगह गए और जाकर कुछ और चीजें लाए, बिस्कुट लाए, मिठाई लाई, उसने ठोकर मार दी। अरे बेटा क्या हुआ, हजरत नहीं खा रहा है। और उसके बाद सांगरी के पत्ते लेकर आए तो हर ने खाना शुरू कर दिया। तो अरे क्या हो रहा है? हजरत कुछ नहीं खाता, ये जंगल का जानवर है, ये सिर्फ घास खाता है, और घास भी मकरू नहीं पाकीज़ा खाता है। ये दूसरा जानवर तू पकड़ के लाया, टट्टूरा बच्चा। अरे बेटा क्या लाया? हजरत मैं कुतिया लेके आया, मेरी बकरियां है, भेड़िया आ जाता है, तो मैं कुत्ते को पाल रहा हूँ। अब तेरे कंपनी ने कुत्ते को पालना शुरू किया, और उस बेईमान को चारा चरा तो कहीं चारा तो नहीं चरूंगा। अरे भाई क्या खाएगा? कि मैं तो मुर्दार खाऊंगा, हड्डी खाऊंगा। अरे जानवर दोनों बेटा जंगल के हैं, वो पाकीज़ा ग़िज़ा खाता है, और हरन पेशाब यहाँ करता है और 50 किलो पे दूर जाकर बैठता है, और कुत्ता खबीस जहाँ पेशाब करता है वही काला मुंह करके बैठता है। वो भी जानवर, वो भी जानवर, इसकी ग़िज़ा और उसकी ग़िज़ा और, इसकी जिंदगी और उसकी जिंदगी और, इसकी फितरत और उसकी फितरत और। अरे दोनों का जंगल वाले जानवर एक जैसे नहीं, एक जैसी ग़िज़ा नहीं, तो सब इंसान भी एक ही जैसे। इसको हमें समझना है। कोई भाई शराब पीता है, उनको पीने दो, उनकी दुनिया अलग है, नबी के गुलाम की दुनिया अलग है। वो चोरी करता है, उनको चोरी करने दो, उनकी जिंदगी अलग है, नबी के गुलाम की जिंदगी अलग है। वो दिन भर उस तरह चलाए, उसको उस तरह चलाने दो, उसकी दुनिया अलग है, और महबूब के गुलाम की दुनिया अलग है। हमें उनको नहीं देखना, मुफ्ती साहब ये शराब पी रहे हैं, हजरत ये दाढ़ी मुंडाई, बेटा उसको दाढ़ी मुंडाने दो, उसका रास्ता वही है, वो कानपुर जाएगा, तू तो रामपुर जाएगा। तू इधर कहाँ को जा रहा? तेरा गांव और उसका गांव, वो कानपुर वाला, ये रामपुर वाला है। उनकी ग़िज़ा अलग, तुम्हारी ग़िज़ा अलग, उनकी शक्ल अलग, तुम्हारी शक्ल। उनकी औरत नंगे सर चल सकती है, सीना तान के तुमसे कुश्ती लड़ सकती है, मगर नबी की कमीज कुश्ती नहीं लड़ सकती, वो सीना तान के नहीं चलती। मेरे नबी ने फरमाया अल मरातु औरतुन, बुखारी, औरत छुपाने की चीज है। मोती, मोती सवा लाख का है, वो जब तक मौलाना सखी सीट के अंदर रहेगा आप तड़पेंगे मुफ्ती साहब मोती कैसा? जरा मैंने कहा नहीं अभी निकाला नहीं बेटा, अभी तो सीट के अंदर है। ये मौलाना अपना में भूल गया,
ابھی برحمان صاحب ہے حضرت مجھے تو دکھا دو. کہا نہیں بابا ٹھہرو, ابھی مولوی تاج محمد صاحب آ رہے, مولوی تاج محمد آئے, سید صاحب آئے, فلاں صاحب آئے, غلام مصطفیٰ. حضرت دکھاؤ کہ ابھی نہیں. تو جب تک وہ سیٹ پہ رہا ہر آدمی تڑپتا رہا. کیسا موتی ہے حضرت دکھا دو کیسا موتی ہے, کیسا موتی ہے. تو موتی کی قدر مولانا کب تک رہی؟ جب اپنے پردے میں رہا, اپنے ٹھکانے پہ رہا, اپنی جگہ پہ رہا, اپنے مرکز میں رہا اور اپنے گھر پہ رہا. دنیا اس موتی کی دیوانی تھی. وہ نکال کے میں نے جوہری کی دکان پہ بھیج دیا. اس نے لڑکا دیا کہ بیٹا دیکھتے رہو, بدھو رام ہے, دیکھتے رہو, 100 روپے کی قیمت ہے. اب باہر چلا گیا تو اس کی وہ بالکل وہ کیا کہنا دکان کا وہ بن گیا, بالکل نمائش والا بن گیا. ہر للو دے کے پنجو دے کے سب دے کے اس کی ویلیو ختم ہو گئی. میرے پیارے یاد رکھو, موتی جب تک ٹھکانے پہ ہے اس کی عزت پہ دنیا قربان ہے. موتی باہر نکل کے آیا اس کی ویلیو خاک میں مل گئی. میرے جوانوں یاد رکھو, تمہاری بہن کی عزت, تمہاری بچی کی عزت جب تک وہ اسلام کے پردے میں رہے گی فرشتے اس کو سلام کریں گے. اور مایاوتی کی کمپنیوں کی طرح وہ اونٹ کی طرح سینہ تان کے چلے گی تو خدا کی اس پہ لعنت پڑے گی. اور جب لعنت پڑے گی تو پورے گاؤں کو گھیر لے گی. ہے اکیلی بچی برباد نہیں ہو رہی ہے, پورے گاؤں کو تباہ کر رہی ہے. اس لیے مایاوتی کی دنیا الگ ہے اور مریم کی دنیا الگ ہے. جانور تو ہرن بھی ہے, جانور تو کالی کتیا بھی ہے, کتیا کی سرحد اور ہے, اور ہرنی کی سرحد اور ہے, نبی کی قمیض کی سرحد اور ہے, ان بہنوں کی سرحد اور ہے. وہ ننگے سر چلے تو چل سکتی ہیں, وہ اکھڑا لڑائیں تو لڑ سکتی ہیں. آج کل تو مودی نے ستیاناش کر دیا کہ جو عورت جیتے گی سالہ پردو سے کشتی لڑوانا, بیڑا غرق کرنا ہے, عزتیں تباہ ہو رہی ہے. کوئی نکاح کرنے والا ان سے نہیں, پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. میرے اسلام نے فرمایا عورت بازار کی رونق نہیں ہے, عورت تو اپنے گھر کی, عورت اپنے گھر کی رونق ہے. گھر میں بچی رہے گی تو عزت اس دنیا سلام کرے گی, فرشتے سلام کریں گے. اور اکھاڑے میں اتر گئی تو اس کی عزت کا بھی ستیاناش اور اس کی زندگی کا بھی ستیاناش. اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹھکانہ بنایا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو. اب آپ برقع کے مفتی صاحب اسی برقع اوڑھیں گے تو سارا یہ سندھیڑا مذاق کرے برباد ہو جائے گا. ان کی مونچھیں رسو بولو مولوی صاحب کیوں آئے, پانی نیاڑی کے برقعے میں بیٹھائے تھے, وہ جاہے جہنم میں. تم اس کی پرواہ مت کرو, وغیرہ کچھ کہے وہ اپنی خاک میں مرے گا. تم کو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے پردہ. میں تیرا غلام نہیں ہوں, نہ تیرے باپ کا ہوں, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. نبی کی وہ شہزادی جن کے در پہ فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے, وہی آتی تھی. میرے نبی جہاں ہوتے, حضرت عائشہ کے گھر, سیدہ ام سلمہ کے گھر, سرکار خدیجہ اور مقدس بی بی گھر, فرشتہ آ جاتا, آ کے سلام کرتا, رب نے سلام کہا. مگر جب سرکار کبھی کبھی فاطمہ کے گھر پہ ہوتے اور اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کو پیغام دو, تو جبرائیل اگر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے چوکیدار کی طرح, اندر میرے محبوب ہے اور یہ گھر سیدہ فاطمہ کا ہے, محبوب کی شہزادی کا ہے. اللہ کا حکم ہے جہاں جاؤ بغیر روک ٹوک چلے جاؤ, مگر جب میرے محبوب کی بیٹی گھر جاؤ تو بغیر اجازت کے اندر مت جانا, ورنہ تیری ملکیت کو ختم کر. جس فاطمہ کا اتنا بڑا رتبہ, محبوب کی بیٹی کا یہ عالم, ابھی معصوم عمر 27 سال میں تو ہماری بچوں کی شادی بھی نہیں ہوتی ہے. سرکار فاطمہ کی 28 سال میں پردہ فرما. یہ فاطمہ محبوب کی نور نظر ہے, علی کی زندگی کا سہارا ہے, اور حسن حسین کو دودھ پلانے والی ماں, جس نے ایسے ہیرے دنیا کو دیا. مگر ان کا علم دیکھو, ان کا ادب دیکھو, اور انہی کی زندگی ہمارے لیے روشنی ہے. کل قیامت میں وہ ہماری بہن جنت میں جائے گی جو فاطمہ کے پیچھے پیچھے جائے. فاطمہ نے کہا بیٹا حسن ادھر, امام حسن ہوشیار, ابھی چھوٹے ہیں مگر, کہا بیٹا مجھے غسل تیرا ابا دے گا اور میری بہن اسماء بن امیس دے گی, کیونکہ ہم گزر جائیں, ہماری گھر والی گزر جائے. گھر والی گزر گئی, بیوی, نکاح ٹوٹ گیا, ختم. اب قیامت میں اب آپ ان کا جیسے دوسرے بھائی دیکھ سکتے ہو, کاندھا پہنا سکتے ہو, چہرے کو دیکھ سکتے ہو, لیکن چھو نہیں سکتے. نکاح ٹوٹ گیا.
सरकार फातिमा गुजर गई तो क्या निकाह टूटा? इन मूलियों से कहो, कौन से मूली है? ओ हाँ, वो गागरिये वाले, उन्हें कहो कभी सो तुम कहते हो रसूल हमारी तरह, रसूल बड़े भाई की तरह, तो तुम्हारा भाई मरा तो निकाह रहा कि नहीं रहा? बेटे ने दूसरे दिन कहा कि इसका पन्ना करवा दो। ये पन्ना क्या बीमारी है? पन्ना पन्ना करवा दो। क्या मेरी कौम सुधरेगी? अल्लाह इनको अकल दे। तीर ताज आएंगे तो कहूंगा तो इनको सुधारो। पन्ना, अरे बेटा इज्जत तो गुजरने दो, इज्जत फर्ज है। 4 महीने 10 दिन उस औरत से उसके बाप और उसके भाई के सिवा कोई बात नहीं कर सकता। बेटा जाए नोट कर लो, भाई जाए, दादा जाए, नाना जाए, भतीजा जाए, नवासा जाए, पोता जाए, ये उस औरत से बात कर सकते हैं जिसका शोहर गुजर गया। दूसरा कोई भाई उससे बात इस्लाम का था। हम नहीं कानून मानेंगे तो कौन मानेगा? हम इसको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? क्या आसमान से फरिश्ते आकर हमको नहीं समझेगा? ये हमारे आलिमों की जिम्मेदारी, इमाम हजरात की जिम्मेदारी कौम को समझाएं कि बेटा अल्लाह ने करम किया, उसकी मेहरबानी। आपकी बच्ची सुहागन थी, वो मेरी बेटी है, मेरी बहन, मगर रब का हुक्म आया उसका सुहाग लुट गया, वो बेवा हो गई। तो 4 महीने 10 दिन वो घर में रहेगी, जितना नहीं भरेगी, नहीं तो उसमें मायावती में कोई फर्क नहीं रहेगा। जितने वाली और है पर्दे वाली